آپ کے اساتذہ کرام، قرآن پاک تو آپ نے پہلے ہی حفظ کر لیا تھا، اس کے بعد آپ نے علم فقہ عرصہ دراز تک بہت بڑے فقہا مثلا ابو الوفا علی بن عقیل، ابو الخطاب، محفوظ الکلوزانی الحنبلی، ابو الحسن محمد بن قاضی، ابو یعلا محمد بن الحسین بن محمد الفرا الحنبلی اور قاضی ابو سعید سے حاصل فرمایا۔ علم حدیث شریف بڑے محدثین محمد بن الحسن الباقلانی، ابو سعید محمد بن عبد الکریم بن حشیشہ، ابو القائم محمد بن علی بن میمون الفرسی، ابو بکر احمد بن المظفر، ابو جعفر بن احمد بن الحسین القاری السراج، ابو القاسم علی بن احمد بن بنال الکرخی، ابو طالب عبد القادر وغیرہ سے حاصل کیا۔ علم ادب آپ نے ابو زکریا یحییٰ بن علی التبریسی سے حاصل فرمایا۔ تصوف آپ نے شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب الحمدانی علیہ رحمہ سے حاصل فرمایا۔ آپ کا علمی مقام امام ربانی شیخ عبد الوہاب الشعرانی، شیخ المحدثین عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الاغیار رضی اللہ تعالی عنہ یتکلم فی 13 علما، 13 علموں میں تقریر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ علامہ شعرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے مدرسے عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور کلام کا علم پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت تفسیر اور حدیث، فقہ کا کلام، اصول اور نحو لوگوں کو پڑھاتے تھے اور ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ ابو محمد خشاب نحوی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں عین عالم شباب میں علم نحو پڑھتا تھا۔ اس وقت اکثر لوگوں سے آپ کے اوصاف سننے میں آتے کہ آپ نہایت فصاحت و بلاغت سے وعظ فرماتے ہیں، اس لیے میں آپ کے وعظ سننے کا شائق تھا، مگر عدیم الفرصتی حائل ہوتی رہی۔ چنانچہ ایک دفعہ لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس وعظ میں حاضر ہوا۔ آپ نے میری طرف التفات کر کے فرمایا کہ تم ہمارے پاس رہو تو ہم تمہیں زمانے کا سیبویا بنا دیں گے۔ میں نے رضامندی کا اظہار کیا اور اسی وقت سے ہی آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر رہنا شروع کر دیا، اور عرصے قلیل میں ہی مجھے آپ کی بارگاہ عالیہ سے وہ کچھ حاصل ہوا جو کہ میں اس عمر تک حاصل نہ کر سکا تھا۔ مسائل نحویہ و علوم عقلیہ و نقلیہ جو کہ مجھے اب تک معلوم نہ ہوئے تھے، اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم دین حاصل کرنے کا اشارہ شیخ محمد بن قائد الاوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جو اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے عبد القادر، ما لہذا خلقتا، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو میں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ بعد ازیں میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یعنی آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کریں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں اور صالحین کی زیارت کروں۔ آپ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے کر آئیں، تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد علیہ رحمہ کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔
آپ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا اے میرے فرزند ارجمند، میں تجھے محض اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تشریف آوری سے بغداد میں رحمت باری تعالی حضرت علامہ عارف باللہ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف شتنوفی علیہ الرحمہ اپنی تصنیف لطیف بہجت الاسرار فی معدن انوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے بغداد شریف کو شرف بخشا تو بغداد کی سعادت مندی کے جملہ آثار نمایاں ہونے لگے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ان کا مبارک قدم پہنچتے ہی رحمت کی بدلیاں چھا گئیں، بارین رحمت کے بادل نثار ہونے لگے، جس سے اس سرزمین میں رشد و ہدایت کی روشنی میں دگنا اضافہ ہو گیا اور گھر گھر اجالا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت قطب الاقطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ علم دین حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر صرف ضروری ہی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کے لیے شفائے کلی ہے، علم دین پرہیزگار کا ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کی حجت اور واضح دلیل ہے، نیز بہت بڑا درجہ ہے۔ علم دین یقین کے تمام طریقوں میں سب سے اعلیٰ اور ان سب ہے، نیک لوگوں کا مایہ فخر، ناز اور سند ہے، تو آپ نے اس کے حصول کے لیے بڑی جد و جہد کی اور دور و نزدیک کے علماء کرام، مشائخ عظام، فقیہ، علامہ سے بڑی کوشش سے حاصل کیا۔